ایک امریکن ڈیفنس اینالسٹ ہیں الزبتھ تھیلکرٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ پہلی جنگوں سے مختلف ہوگی اور زیادہ لیتھل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ یا اور کوئی بھی طاقت جو ہے اس جنگ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان اور انڈیا واقعی ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ الزبتھ تھیلکرٹ نے یہ بات جو ہے ایک آرٹیکل جو کہ فورن افیئر میگزین جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس میں چھپا، اس میں یہ بات کی ہے، اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے وائی دی نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایسکلیٹ، یعنی کہ کیوں نہیں جنگ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہوگی وہ رکے گی اور ایسکلیٹ کر جائے گی۔ اس میں انہوں نے بیسیکلی تین جو ہیں مین تھیمز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اپنے تھیسز کی سپورٹ میں۔ ان کے جو تھیسز کا یا سمجھ لیں ان کے پوائنٹ آف ویو کا جو تیسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسکلیشن جب ہوگی دونوں کنٹریز کے بیچ میں تو وہ اتنی ریپڈ ہوگی کہ دیٹ کین اسپائرل انٹو انکنونشنل ڈومینز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر وار خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اتنی تیزی سے آگے بڑھے گی، اس کے اوپر اتنی زیادہ لیتھیلٹی اس میں انوالو ہو جائے گی کہ انکنونشنل ڈومینز جو ہیں اس کی طرف شاید بات چلی جائے۔ انکنونشنل ڈومینز سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وار جو ہے وہ کوئکلی کین اسپائرل انٹو اور کین ٹریول انٹو دی میری ٹائم اسپیس فار انسٹنس۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ سے یا ایئر سے بات بڑھ کے پھر میری ٹائم یعنی سمندر کی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائبر وارفیئر انوالو ہو سکتی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے جو انفراسٹرکچر ہیں ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے سائبر کے ذریعے سے۔ الیکٹرانک وارفیئر کی وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک وارفیئر سے جو پاور سٹرکچرز ہیں ان کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پھر وار جو ہے وہ اس ڈومین میں چلی جائے گی جہاں پہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے انڈر آلریڈی ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، جس سے انڈیا کہتا ہے کہ جی میں ان کا پانی بند کر دوں گا، یا ڈیمز کی بات کی جاتی ہے، تو یہ جو وار ہے دس ٹائم جو انکنونشنل ڈومین میں جو پاور اور واٹر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنے کی جو ہے وہ سچویشن یہ بھی آ سکتی ہے، اور یہ وہ سچویشن ہے اکارڈنگ ٹو الزبتھ تھیلکرٹ کہ جس سے یہ وار جو ہے یہ اس کو اتنی زیادہ ایسکلیٹ کر جائے گی کہ اس کو روکنا پھر کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ تین جو آسپیکٹ ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں یہ بیسیکلی ان کے پورے تھیسس کے مین جو سمجھ لیں اسینس ہے وہ یہ تین آسپیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں جو کنٹریز ہیں جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے مئی 2025 میں، اس کے بعد سے اپنا جو آرسنل ہے اس کو بڑی تیزی سے اور بڑی ایکسٹینسولی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایڈوانس ڈرونز اور ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے، جس میں انہوں نے JF-35 جو چائنیز جو 5th جنریشن اسٹیلتھ پلین ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بائی کر رہا ہے اور یا کر چکا ہے بیسیکلی۔ اور انڈیا جو ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنی جو پریسیجن سٹرائک کیپیبلٹیز ہیں ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ فوکس اس کا یہ ہے انڈیا کے بلڈ اپ کا کہ ایک سوئفٹ لوکلائزڈ اور ریٹیلیشن سے بھرپور جو ہے وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ گین کر سکے انڈیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو اس سے ان کا کنسرن یہ ہے جو الزبتھ تھیلکرٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ ان کیس پاکستان اور انڈیا کی جب وار ہوتی ہے تو انڈیا جو ہے ایک سوئفٹ اور لوکلائزڈ اٹیک شاید لانچ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ انوالو ہو سکیں، یہ اٹیک جو ہے یہ اس حد تک چلا جائے گا کہ جہاں پہ نیوکلیئر جو آپشن ہے اس کو یہ ٹچ کرتا ہوا نظر آتا ہے ان کو بیسیکلی۔
اور اس سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اتنا سوئفٹ اٹیک جو انڈیا پلان کر رہا ہے اور پاکستان پھر اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے نیوکلیئر آپشن کی طرف جا سکتا ہے، تو اس سے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ ایسکلیٹ کر جائے گی، اس کو روکنا شاید کسی کے لیے امیجیٹلی ممکن نہیں ہوگا بیفور اس کے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس انوالو ہو سکے، جس طرح کہ لاسٹ وار میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کی وار کے اندر امریکہ جو ہے وہ انوالو ہو گیا۔ تو اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کا پلان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ملک جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی انوالو ہو سکے، وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لے، اور اس کو روکنے کے لیے پھر پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ شاید اس کا جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ اس کو ٹچ کرتا ہوا جو الزبتھ تھیلکرڈ ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ یہ ان کا پہلا تھیم ہے اور پہلا پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اور اپنے سمجھ لیں اس تھیسس میں پیش کیا ہے۔ دوسرا جو تھیم ہے یا سمجھ لیں آرگومنٹ جو انہوں نے اپنے تھیسس کی سپورٹ میں پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائسس مینجمنٹ کے جو ٹریڈیشنل ٹولز ہیں، سمجھ لیں ٹریڈیشنل ایونیوز ہیں، وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کویسچن ہیں، یعنی کہ وہ ان افیکٹو ہیں، آپ ان ادر ورڈز یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی آپس میں وار ہوتی ہے تو وہ جو انٹرنیشنل جو پریشرز ہوتے تھے یا انٹرنیشنل جو میڈیشن جو تھی وہ کانفلکٹس میں آ جاتی تھی، وہ شاید اس دفعہ کام نہیں کر سکے گی بیکاز آف دی نیچر آف دی وار۔ اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پبلک پریشر ہے، لوکل پریشر دونوں کنٹریز کا، وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے سمجھ لے کہ کیٹلسٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے کہ جس سے دونوں کنٹریز اپنے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے انڈر دی لوکل جو سمجھ لیں پریشر، وہ ایک خاص جو حد ہے اس کو مے بی دے ول لائک ٹو کراس دس ٹائم، انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ۔ یہ ان کا جو ہے وہ سمجھ لیں پوائنٹ آف ویو ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل کرائسس مینجمنٹ کے جو رولز اینڈ میتھڈز ہیں they have deteriorated to a level where they will become ineffective to stop the Pakistan and India war if it happens۔ اب ہم تھوڑا سا الزبتھ تھیلکرڈ کے اس تھیسس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ جی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آرسنلز کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ پاکستان اور انڈیا ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایکویلٹی جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے اپنے جو آرسنلز ہیں ان کو ماڈرنائز بھی کرتے رہتے ہیں اور پرچیزز بھی کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی جو ویپنز ہیں یا ٹیکنالوجی ہے، ایروپلینز ہیں۔ تو انڈیا نے اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا آرڈر جو پلیس کیا آفٹر دی وار، دیٹ واز 114 رافیل جہازوں کا آرڈر ہے جو انڈیا نے پرچیز کیا۔ ڈیفینیٹلی اس سے ان کی کیپیبلٹی کافی انکریز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے پاکستان نے پھر جو J-35 جو چائنیز اسٹیلتھ ایروپلینز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، ان کو پرچیز کیا ہے اور اس کے پروسیس میں ہیں یا پرچیز کر چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح کر کے ایک دوسرے کو ایکویٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ہم یہ دیکھیں کہ ان کیس آف وار جو کرائسس مینجمنٹ کی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ شاید امریکہ یا کوئی بھی کنٹری اس کو نہیں روک سکے گا، بیکاز وار کی نیچر اس طرح کی ہو جاتی ہے یا ہونے کے چانسز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ ایک سوئفٹ اٹیک انڈیا کرنا چاہے گا اور اس سے پہلے کہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ ہوں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جس پہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ۔ انڈیا نے پہلے بھی ایک کولڈ سٹارٹ کی اسٹریٹجی ایک دفعہ بتائی تھی، ڈکلیئر کی تھی، تو پاکستان نے اس کے اگینسٹ پہ ٹیکٹیکل جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ پاکستان نے ڈیولپ کر لیے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بھی سوئفٹ اٹیک کرنے کی انڈیا کی کوئی ڈاکٹرین سامنے آتی ہے یا سامنے آ چکی ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس کو کاؤنٹر کرنے کی میرا خیال ہے کہ پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور پہلے بھی یہ پاکستان کر چکا ہے۔ ان دی لیٹسٹ جو دونوں کا ایپیسوڈ ہوا پاکستان اور انڈیا کا مئی 2025 میں، اس میں بھی انڈیا نے سرپرائز ہی اچیو کرنے کی شاید کوشش کی، لیکن اٹ از ناٹ پاسبل۔ بیسیکلی انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے پہ بہت گہری نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پاکستان نے اس سرپرائز کو انڈو کر کے دکھا دیا کہ وہ پوٹینشیل جو ہے جو کچھ بھی انڈیا کا پوٹینشیل تھا اس کا کاؤنٹر پاکستان نے کر کے رکھا ہوا تھا۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ اس انالیسز
کی روشنی میں بھی اگر انڈیا بہت ساری کیپیبلٹی کوئی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سوئفٹ اٹیک کا پلان کر رہا ہے، تو پاکستان کے پاس اس کا بہت ساری آپشنز پاکستان نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جس کا گاہے بگاہے پاکستان اور پاکستان کی جو آرمی ہے اور جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، بیکاز ایک بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے پہ. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ کوئی آؤٹ آف دی وے کوئی آبجیکٹیو انڈیا اچیو کر سکے گا. وار ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ جو سکور ہے اس کو سیٹل کر لے، لیکن اس میں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، دیٹ ٹائم کین اونلی ٹیل. تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو اسپائرل انٹو انکنونشنل ڈومین، تو وہ تو آلریڈی میرا خیال ہے کہ یہ تیاری ہی اب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں انکنونشنل وارفیئر، ایسیمیٹرک اور انکنونشنل وارفیئر کی تیاری کی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے. وہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وار ہے وہ تو اب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر انڈیا اس کو سی کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ سی میں انڈیا کے پاس کافی زیادہ کیپیبلٹی ہے، تو پاکستان نے بھی اس کی آلریڈی جو ڈکلیئر کی ہوئی ہے اپنی جو سمجھ لیں میری ٹائم پالیسی یا سی نیول پالیسی، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی میرا خیال ہے پوری صلاحیت رکھتی ہے. تو اس ڈومین میں بھی پاکستان کے پاس میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی ہے. تو کوئی بہت زیادہ انڈیا اپنے آبجیکٹیوز آؤٹ آف دی وے جا کے اچیو کر لے گا یا اس کو پاکستان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دے گا، لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. اور انڈیا کو بھی اور انڈین فورسز کو بھی میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک ہے. اب فائنل ورڈ اس میں یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اپنے آرسنلز کو ماڈرنائز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ یا جنگ کی سچویشن جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، پرٹیکولرلی آفٹر دی 2025 مئی کو جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہو گئی، اس کے بعد جنگ کے چانسز جو ہیں یا سمجھ لیں جو اس کے جو جنگ کے بادل جو ہیں وہ ابھی تک چھٹے نہیں ہیں، اور کسی وقت بھی دوبارہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ کر سکتا ہے دونوں کنٹریز کے بیچ میں. لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ایڈورسریز ہیں اور کلوزلی لوکیٹڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے نیبر ہیں، اور ایک دوسرے پہ ہر وقت مکمل نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے دونوں کنٹریز کے لیے بہت ہی مشکل ہے. انڈیا اگر اس طرح کا کوئی پلان کرتا بھی ہے کہ ایک اٹیک کرے اور بڑا سوئفٹلی کرے، تو اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی جو ہے اس بات کا جو پاکستان کو پتہ چل جانا جو ہے اس کی بہت زیادہ چانسز ہیں. تو انڈیا کے اس سوئفٹ اٹیک کے یا اس قسم کے ایک لیتھل یا سمجھ لیں ملٹی ڈومین اٹیک کی پاکستان کو آلریڈی خبر ہے، اور پاکستان نے اس کی ڈیفینیٹلی تیاری بھی کی ہوئی ہے. تو یہی بات جو ہے ہمیں پچھلے کانفلکٹ میں بھی نظر آئی، اور میرا خیال ہے کہ یہی سچویشن جو ہے وہ اس وقت بھی قائم ہے. اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل نیوز.